میری معصوم دعاؤں کو الہی سن لے، میری مغموم صداؤں کو الہی سن لے۔ رفع الیدین کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں، اس لیے کہ وہ ایک عمل ہے، کیا ہے۔ جنت رفع یدین کرنے اور رفع یدین نہ کرنے کے کسی ایک طبقے کے لیے رجسٹری نہیں ہے۔ بھئی رفع یدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے، آپ جا کے دیکھ لینا۔ امام بخاری ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام مسلم ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سب ہوں گے کہ نہیں؟ ارے نیچے آ جائیں، حضور غوث العظم میرے اور آپ کے اور کل دنیا کے شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ یہ سب رفع یدین کرتے تھے۔ اب میں ان کا مرید ہوں، میں حنفی ہوں، میں رفع یدین نہیں کرتا۔ بہت ظلم کرتے ہیں اور ان کے اپنے علماء بھی انہیں روکتے رہتے ہیں کہ اللہ کا خوف کرو، یہ رفع یدین جو ہے نا چل رہا امت میں، اس کے بارے میں یہ حدیث نہیں، تم کیوں ظلم کرتے ہو؟ اس دور میں بہت بڑے حنفی عالم ہیں دیوبندی حضرات میں سے، وہ جسٹس بھی رہے ہیں، جسٹس تقی عثمانی، انہوں نے آپ اپنے جو عمالی ہے ترمذی کی شرح نوٹ کروائی، اس میں خود کہا کہ حیا کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ سنت جو رفع الیدین ہے امام کر رہے ہیں شافی یا رحمت اور سارے اہل حدیث، کس نے اس کو کہا کہ یہ گھوڑوں کی دمیں اور یہ جھوٹ بولتے ہیں؟ اسی طرح یہ مدرسہ جامعہ اشرفیہ لاہور، اس کے شیخ تھے مولانا محمد عزیز کاملی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مشکات کی شرح تاریخ کسبی، اس میں بھی لکھتے ہیں کہ جس میں رائی برابر ایمان ہوگا وہ اس بحث میں اس کو نہیں پیش کرے گا۔ حضور اپنی سنت کو میرے بھائی گھوڑوں کی دمیں کہہ سکتے تھے، اگر روکنا بھی ہوتا تو کہتے میں نے بھائی بتایا تھا، اب اس کو چھوڑ دو، اچھا انداز تھا۔ کتنی چیزیں ایسی آپ نے کہا تھا قبریں نہ دیکھا کرو، بعد میں کہا میں نے منع کیا تھا، اب اجازت دیتا۔ قربانی کے بارے میں کہا تھا 3 دن کے سے زیادہ گوشت نہ کو، پھر کہا میں اب اجازت دیتا۔ رفع یدین روکنا ہوتا چلا تو حضور کے کہنے سے تھا نا، یہ سارے مانتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں میں نے سکھایا تھا اب چھوڑ دو۔ جب آپ نے کہا گھوڑوں کی طرح دمے کیوں لاتے، وہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ یہ گھوڑوں کی طرح دمے لانا تو آپ نے سکھایا، اگر یہ گھوڑوں کی دمے تو آپ نے تو بتایا تھا۔ بہت بےہودگی کرتے ہیں کہ غیر متعلقہ روایت کو اس بحث میں لاتے ہیں، اور اتنا بھی شرم اور حیا ان میں نہیں کہ جانتے ہیں کہ امت کے بہت امام اور صحابہ کرتے رہے، کچھ نہیں بھی کرتے رہے، یہ تو کسی نے نہیں کہا۔ مولانا روشہ کہتے ہیں یہ بے حیا جو کہتے ہیں منسوخ ہو گیا، ان کے پاس ایک حرف بھی نہیں ہے، ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ اگر چھوڑ بھی دے تو نماز ہو جاتی، منسوخ ہونے کا کہاں ذکر ہے کہ آپ نے بند کر دیا؟ اور یہی مولانا عبدالعزیز لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ المسجد میں لکھا کہ جنہوں نے ہم میں سے یہ شرارت کی ہے نا عینی وغیرہ نے کہ یہ منسوخ جھوٹے، ایک حرف بھی حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں۔ یہی معرف السنن میں اس دور میں مولانا یوسف بنوری صاحب نے لکھا بھئی آپ صرف سوئی کے ناکے برابر، وہ بھی میں کہتا ہوں کہ اب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح اگر نہ کریں تو گنجائش، ورنہ بہت علماء تو کہتے ہیں کہ وہ روایت بھی صحیح نہیں، آپ نے چھوڑا ہی نہیں کبھی، سوئی کے ناکے کے برابر گنجائش ہے نہ کرنے۔ آپ الٹا حملہ کرتے ہیں، 22 صحابہ کرام سے حدیثیں ہیں، بعد میں بھی ابن عمر کسی کو دیکھتے کہ نہیں کر رہا، کنکریاں اٹھا کر اس کو مارتے، غضب کر رہے ہیں کہ اس کو گھوڑوں کی دمیں کہہ رہے ہیں۔ باقی یہ رفع یدین کیا تھا اس کے بارے میں علماء نے لکھا بہت، مگر میں 2 باتیں کہہ دیتا ہوں جو اہل حدیث حضرات بھی نہیں بیان کرتے، حالانکہ کرنی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ وہ رفع یدین تھا جو لوگ اتحیات کے خاتمہ پر کرتے، جب وہ کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ساتھ ہی دائیں طرف ہاتھ اٹھا کر بھی اشارہ کرتے، جیسے دور سے سلام کرتے ہیں لوگ